میں جب اغوا تھا تو مجھے ایک دن پوچھا گیا کہ عمران خان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا جی وہ عمران خان ہی کر سکتا ہے, اور جب عمران خان کے پاس حکومت آئے گی وہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ انہیں پسند کریں گے, وہ نہیں کر پائیں گے تو لوگ انہیں ناپسند کریں گے. تو اس کے راستے میں جو بند باندھ سکتی ہے وہ ان کی اپنی کارکردگی ہے. عمران خان کے اپنے فیصلے ہی ان کے حق میں یا خلاف جا سکتے ہیں. اس وقت کوئی ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں یار. یہ آصف علی زرداری عمران خان کا مقابلہ کریں گے, یہ نواز شریف کریں گے. یہ سیاسی بونے بن چکے ہیں, یہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ یہ بیچارے اب عمران خان کی نقلیں کر کے گزارا کر رہے ہیں. ہر چیز میں اس کی نقل کرتے ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نہیں کر پائیں گے, یہ عمران خان کو نہ فیس کر پائیں گے نہ اس کا مقابلہ کر پائیں گے. آج آپ پاکستان کی فوج کی سپورٹ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے سے نکال دیں, آپ یہ دیکھیں یہ 15 منٹ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سر میاں صاحب, اور عمران خان کا نہیں, ایکچولی پبلک کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. سر میاں صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہیں, تو ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ میاں صاحب کا بنتا ہی ہے, اب چپ رہنا نہیں بنتا ان کا. میاں صاحب کے سارے ارمان ٹوٹ گئے, سارے خواب ٹوٹ گئے, تو ان کا چپ رہنا نہیں بنتا ہے. اس ماحول میں اب کیا وہ کیا شور مچائیں, وہ کیا کہیں؟ وہ یہ تو کہ انقلابی وہ بن نہیں سکتے. صحیح بات ہے. بھائی کو اور بیٹی کو جو ہے وہ عہدوں پہ بٹھانے کے بعد اب وہ انقلابی تو بن نہیں سکتے. دوسرا جو وہ بن چکے ہیں اس میں سے وہ باہر کیسے نکلیں؟ لوگ ان کی شکل اور ان کا جو کام ہے اس کو پہچانتے ہیں. یعنی چھوٹے بھائی کو لوگ کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے نام رکھا تھا, لوگ کہتے ہیں جی چیری بلاسم. بڑے بھائی کو لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی ڈیلر ہیں, ڈیل کر کے آئے. اور یعنی انہوں نے, میاں صاحب نے اپنے راستے خود ہی بند کر لیے. میرے خیال میں یہ معاملہ وہاں شروع ہو جاتا ہے جب میاں صاحب ڈپریشن کا شکار ہوئے تھے انگلینڈ میں, برطانیہ میں. جب ان کے گھر کے باہر لوگوں نے جو کچھ کیا, میاں صاحب ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی فیملی نے میاں صاحب کی ضد کے اندر اقتدار لیا ہے اور وہ رستہ اختیار کیا جسے وہ اختیار نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ رستہ انہوں نے اختیار کیا. وہ اقتدار میں تو آ گئے لیکن پھنس گئے. سر جسٹس منصور علی شاہ نے بڑی آج دبنگ تقریر کی ہے, انہوں نے بولا کہ آپ کو 100% اس فیصلے پر عمل کرنا. 5 مرتبہ میں نے جو گنا ہے, انہوں نے 5 مرتبہ زور دیا اس بات پہ کہ فیصلے پہ تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا. یہ جو لوگ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے, اب یہ تتے توے پہ بیٹھے ہوں گے, آپ دیکھیں گے رات تک. سر فیصلہ کیوں لیٹ آ رہا ہے؟ سمجھ نہیں کچھ آ رہی کہ فیصلہ لیٹ سے. فیصلہ بہت تفصیلی فیصلہ ہے, بہت تفصیلی فیصلہ. فیصلے کے بعد کیا کوئی اس میں گنجائش نہیں رہے گی سوال پوچھنے کی کسی کے لیے بھی. جو سوال پوچھے گا سپریم کورٹ اس کو وہ پیراگراف نکال کے دکھا دے گی کہ آج یہ پڑھ کے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اتنا تفصیلی فیصلہ ہے کہ کسی کے لیے کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے. اور جو کوئی بھی سوال پوچھے گا وہ پیراگراف نکال کے سپریم کورٹ کہے گی اس کو پڑھ کے آؤ اور بندے کے پتر بنو, پڑھو اس کو. تو یہ جو بغیر پڑھے جائے گا وہ بےزتی بھی کروائے گا, اور جو سوال پوچھے گا اس کو جواب بیچ میں سے مل جائے گا. سر اب اسلام آباد میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے اور 6 ماہ کا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے, اور جس کو عمران خان صاحب سپورٹ کریں گے, اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. بس پھر عمران خان صاحب فارغ ہے میرے خیال میں. اچھا, دیکھیں خوش ہو رہے ہیں. نہیں, کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پاکستان جیسے ملک میں جب آتے ہیں اور وہ پھر لمبے ہو جاتے ہیں, اور وہ لمبے ہی رہتے ہیں, پھر وہ لٹک ہی جاتے ہیں وہ, تو اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یا تو عمران خان صاحب کو کوئی بڑی شیورٹی ملے, کوئی گارنٹی ملے, اور یہ طے کیا جائے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو گیا. اور 6 ماہ کیوں, 3 ماہ کیوں نہیں؟ یعنی جو الیکشن کروانے کو, دیکھیں جو آئینی طریقہ کار ہے کہ اسمبلیاں ختم ہونے کے اگر تو وقت سے پہلے ختم ہو جائیں تو 3 ماہ کے اندر آپ کو الیکشن کروانے پڑتے ہیں, تو پھر 3 ماہ کے اندر ہونا چاہیے. تحریک چلائی ہوئی ہے, دیکھیں عمران خان صاحب نے, اس کا نام ہے تحفظ آئین پاکستان. تو آئین کے مطابق ہی ہونا ہے جو ہونا ہے. ہاں یہ ہے کہ 19-20 کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے, 1-2 ہفتے آگے 1-2 ہفتے پیچھے, حالات کے تناظر میں ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. 6 مہینے میں بھی پاکستان وہی ہے, 3 مہینے میں بھی پاکستان وہی ہے. اس سے پہلے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنا ہوا تھا نا, اس نے پاکستان کو کتنا تباہ و برباد کیا. تو اب ایک اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنا کے آپ اور تباہی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جب بھی الیکشن ہونے ہیں آئینی طریقہ کار سے ہونے, اور ابھی صرف یہ ہوا میں باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو ایسا کچھ آفر نہیں کیا گیا فی الحال, اور جب عمران خان صاحب کو آفر کی جائے گی تو ان کا جواب آئے گا تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت اب ٹکے گی نہیں, ان کے پاس وقت بہت کم ہے, انہیں لگتا ہے 2 مہینے 2.5 مہینے. دیکھیں یہ جو ٹائم ہے نا سپتمبر اکتوبر کا, یہ عمران خان صاحب نے دیا تھا آج سے کچھ 6 مہینے 7 مہینے پہلے. انہوں نے اس سال کے بالکل آغاز میں کہہ دیا تھا کہ میں 6-7 مہینے بھی باہر نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. اور وہ ٹائم پورا ہوتا تھا سپتمبر اکتوبر میں جا کے. تو عمران خان صاحب کو پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ چیزیں جا کے سپتمبر اکتوبر میں بدلیں گی. جب قاضی صاحب جائیں گے پھر ان کو دیکھیں قاضی صاحب کے یہاں پہ رکنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی کہ وہ رک جائیں, وہ فرسٹریشن ہمیں نظر آئی, لیکن قاضی صاحب کو الٹیمیٹلی تو جانا ہے. جس نے بھی آنا ہے اس نے ایک دن تو جانا ہے. ہمیشہ تو کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا. آپ کی شخصیت آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے, یا آپ لوگوں کے اندر مرنے کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوئے, تو ادروائز کچھ بھی نہیں ہے, یا لوگ آپ کو اچھے یا برے کے طور پہ یاد رکھتے ہیں. قاضی فائزی صاحب کو جانا تو تھا ہی,
اب ان کا جو ٹائم پورا ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں. 17 دن باقی.